اردو زبان کے تدریسی طریقے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم ٹی سیٹ پر اس طریقے کو جاننے کی کوشش کریں گے، ان طریقوں پر بحث کریں گے اور کس طرح سے اردو زبان کو پڑھایا جاتا ہے اور امتحان کے مد نظر کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اردو زبان کی تدریس کے طریقے میں ابجدی طریقہ یا حرف تہجی کا طریقہ ہے۔ یہ ہے ابجدی طریقہ یا حرف تہجی کا طریقہ۔ ابجدی طریقے یا حرف تہجی کے طریقہ پڑھنے سیکھنے کا سب سے قدیم طریقہ ہے۔ یہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں بعض ماہرین تعلیم کا خیال ہے کہ انگریزی زبان سیکھنے کے لیے بھی یہ طریقہ کافی انتہائی مثبت اور موزوں ہے، یعنی زبان کے سیکھنے میں یہ طریقہ کافی موزوں ہے۔ اردو زبان کو سیکھنے کے لیے بھی ابجدی طریقہ قدیم ہے، ساتھ ساتھ انگریزی زبان کے سیکھنے کے لیے بھی یہ موزوں طریقہ ہے۔ اس طریقے میں سب سے پہلے حرف تہجی کے نام سکھائے جاتے ہیں۔ حرف تہجی جیسے کہ آپ جانتے ہیں اردو میں 36 ہیں، ان حرف تہجی کو نام سکھائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر الف، با، تا، سا یا الف بے تے سے اس طرح کے ان کے نام سکھائے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ابتدائی جماعت کے لیے کافی موزوں اور مناسب ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر حرف کی شناخت کی جاتی ہے، شناخت کروائی جاتی ہے۔ الف کس طرح آتا ہے، بے کس طرح آتا ہے، تے کس طرح آتا ہے، حرف کی شناخت کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد مفرد حرف کو اعراب کی مدد سے ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں۔ اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ملاتے کیسے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو میں الف، با، تا، سا، یہ الف بے تے سے ان کو جوڑ کر لفظ بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ جوڑ کر پہلے تو بچے کو حرف کے نام بتائے جائیں گے، اس کے بعد اس کی شناخت کی جائے گی، اس کی سر کے نام لکھے جائیں گے، سر کی شکل لکھی جائے گی، پھر اس کے بعد ان کو جوڑ کر لفظ تیار کیے جاتے ہیں۔ پھر 2 حرفی اور 3 حرفی، 4 حرفی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کئی لفظ تیار کیے جاتے ہیں۔ اس ترتیب کو سکھانے اور پڑھانے میں مدد ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ادب، یہ 3 حرفوں سے بنا لفظ ہے۔ اردو الف، ر، دال، واو، یہ 4 حرفوں سے بنا لفظ ہے۔ اس کے علاوہ کرسی، گائے، جانور، فین، کھڑکی، کمرہ وغیرہ ایسے جملے، ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں اور ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس طریقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے کو پڑھنے اور ہجے کرنے دونوں میں ایک ساتھ سیکھنا شامل ہوتا ہے۔ آئیے ابجدی طریقے حرف تہجی میں ہم کس طرح کے ممکنہ سوالات امتحان کے مد نظر آ سکتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ آئیے ناظرین، اب آپ حرف تہجی کے طریقے تدریس کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سوال ممکنہ سوال ہے امتحان کے مد نظر۔ کمپٹیٹیو ایگزامز خاص کر ڈی ایس سی، ایس اے اور ایس جی ٹی کے لیے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ سوال پھر سے ایک بار دیکھیں، حرف تہجی کے طریقے تدریس کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے، یعنی ابجدی طریقے کو حرف تہجی کا طریقہ بھی کہتے ہیں۔ سیکنڈ سوال آ سکتا ہے آپ کے امتحان کے مد نظر، وہ یہ ہے پڑھنا سکھانے کا سب سے قدیم طریقہ تدریس ڈیش ہے۔ پڑھنا سکھانے کا سب سے قدیم ترین طریقہ تدریس ڈیش ہے۔ اس کا جواب بھی ہوتا ہے ابجدی طریقہ یا حرف تہجی کا طریقہ۔ تیسرا سوال بن سکتا ہے یا پوچھا جا سکتا ہے، انگریزی زبان سیکھنے کے لیے یہ طریقے انتہائی موزوں و مناسب ہے۔
انگریزی زبان سیکھنے کے لیے یہ طریقہ انتہائی موزوں و مناسب ہے۔ چوتھا، کس طریقے تدریس میں پہلے حرف تہجی کے نام اور پھر ان حروف کی شناخت کروائی جاتی ہے۔ اس طریقے تدریس میں پہلے حرف کے نام بتائے جاتے ہیں، پھر اس کی شناخت کی جاتی ہے۔ یہ سوال بھی آ سکتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، پھر یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح کے سوالات امتحان کے مد نظر آ سکتے ہیں۔ کس طریقے تدریس میں مفرد حروف کو اعراب کی مدد سے جوڑ کر 2، 3 ڈیش 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 حرفی الفاظ تیار کیے جاتے ہیں، یہ سوال آ سکتا ہے۔ آئیے ناظرین، اس کے بعد ایک اور سوال کا اس میں شامل کیا ہے، کس طریقے تدریس میں طلباء پڑھنا اور ہجے کرنا ایک ساتھ سیکھتے ہیں؟ یہ سوال بھی آ سکتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اردو پڑھانے کے لیے، اردو کی تدریس کے لیے اور کون سے طریقے ہیں جن کو ایک معلم اپنے کمرے جماعت میں استعمال کرتے ہوئے اپنے طلباء کی بہترین رہنمائی کر سکتا ہے۔ دراصل تدریسی طریقوں کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ معلم کے لیے ایک طریقے تدریس کو اپنا کر اپنے طلباء کو بہترین تعلیم سے آراستہ کرنا اس کا فرض ہے، اور ایک معلم کو چاہیے کہ وہ مختلف تدریسی طریقوں سے واقف ہو اور طلباء کی پڑھنے اور سیکھنے کے عمل کو بہترین انداز میں پیش کر سکے۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے تدریسی طریقے پر پہنچتے ہیں۔ آئیے، یہ ہے دوسرا تدریسی طریقہ جسے ہم صوتی طریقہ کہتے ہیں۔ صوتی طریقے میں پہلے بچے کو حرف کی آوازیں بتائی جاتی ہے۔ آئیے ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ صوتی طریقے تدریس اردو زبان کو پڑھانے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے جس میں ہم طلباء کو کمرے جماعت میں حرف کی آوازیں سکھاتے ہیں، حرف کی آوازیں سکھاتے ہیں۔ یہ طریقہ ابجدی طریقے کی طرح حرف کے نام نہیں بتلائے جاتے۔ ابجدی طریقے اور صوتی طریقے میں فرق یہ ہے کہ ابجدی طریقے میں حرف کے نام کو اس کی شکل کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، حرف کے نام کو اس کی شکل کے ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر پہلے حرف کی آوازیں سکھائی جاتی ہیں اور بعد میں ان آوازوں کو ایک دوسرے سے ملا کر لفظوں کا تلفظ، لفظوں کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی آواز کیسے آتی ہے، اس کا تلفظ کیا ہو سکتا ہے، وہ کرایا جاتا ہے۔ پہلے لفظ کی آواز کو اس کے اجزاء میں تحلیل کیا جاتا ہے، لفظ کو آواز کو اس کے اجزاء میں تحلیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر انہیں جوڑ کر مرکب آواز نکالی جاتی ہے۔ پہلے لفظ کو ہم تحلیل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان تحلیل کردہ اجزاء کو جوڑ کر لفظ کی مکمل آواز نکالی جاتی ہے۔ پہلے کسی جانور یا چیز کی شکل دکھائی جاتی ہے۔ معلم پہلے طلباء کو کسی چیز کی شکل دکھاتا ہے، جانور کی شکل دکھاتا ہے اور مختلف جانوروں کی شکلیں دکھاتا ہے، چیزوں کی شکلیں دکھاتا ہے، پھر ان لفظ کو، ان جانوروں کے نام کے لفظ کو تحلیل کرتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو جوڑ کر وہ لفظ کا تلفظ کس طرح ادا کرنا ہے وہ بتاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، دکھائی جائیں، جانوروں اور چیزوں کی شکلیں دکھائی جائیں گی اور جس کے نام میں حرف پایا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم لیں گے بندر کی تصویر دکھائی جائے گی۔ بچے بندر کو جانتے ہیں، ماحول سے یہ بندر کی شکل اور گائے کی شکل اور بلی، کتا، یہ جو پالتو جانور ہیں، یہ بچہ جانتا ہے، ان کا علم اسے ہوتا ہے، وہ مدرسے آنے سے پہلے ان سے واقف ہوتا ہے، تو ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اور کرسی، ٹیبل، گھر، کھڑکی، کمرہ، اس طرح کے الفاظ سے بچہ جو ہے واقف ہوتا ہے۔ اب معلم کا کام ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو وہ بورڈ پر لکھے گا اور اس کے بعد
اس کے حرف کو الگ کرے گا. جیسا کہ ہم نے بندر کی مثال لی تھی، بندر کی تصویر دکھائی تھی، اس کے بعد بندر کس لفظ سے بنتا ہے، اس کے حروف کتنے ہیں، اس لفظ میں حرف کتنے ہیں. ایگزامپل، بندر میں بے، نون، دال، رے، یہ 4 حرف ہیں. اب بچے کو پہلے بندر بتایا جائے گا، پھر بندر لکھا جائے گا، اس کے بعد اس کے حرف کو تحلیل کیا جائے گا، پھر ان کی آواز بتائی جائے گی، بندر. تو اس طرح سے تدریس کے عمل کو مکمل کیا جاتا ہے. تصویر دکھائی جائے اور بندر کا تلفظ کیا جائے، پھر بے کا تلفظ کیا جائے، پھر بے کے بعد نون کا تلفظ، دال کا تلفظ، پھر اس کے بعد رے کا تلفظ. الگ الگ ہونے کے بعد ان کو جوڑ کر لفظ بندر بن جاتا ہے. اس طرح سے اتنی مشق کرائی جائے کہ بچہ آواز اور حرف سے بخوبی واقف ہو جائے. ناظرین، یہ طریقہ آواز سے حرف کو سمجھنے کا ہے. یہ تدریسی طریقہ لکھنے میں بہت کارآمد ہوتا ہے. بچہ جب کسی ورڈ کو سنتا ہے تو اس سے متعلق حرف کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اردو کے وہ تمام حرف تہجی میں، پھر اس کو جوڑ کر وہ لفظ بنانا سیکھتا ہے. دوسرے حرف کی آواز بھی اسی طرح سکھائی جائے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میڈم مانٹیسری بھی اس طریقے تدریس کی تائید کرتی ہیں. یہ طریقے تدریس میں بچہ ایک ساتھ آواز، اس کے ساتھ ساتھ اس کے حرف اور تلفظ سیکھنے میں مدد ملتی ہے. تو یہ طریقہ تھا صوتی طریقہ. معلم کو اپنی سہولت کے حساب سے مدرسے میں کمرے جماعت کی طلباء کی عقلی صلاحیتوں، ان کی جماعت کی صلاحیت، ان کی عمری صلاحیتوں کے حساب سے یہ طریقوں کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. آئیے اس طریقے تدریس سے ایس اے کے لیے اور ڈی ایس سی ایس جی ٹی کے لیے امتحانات کے مد نظر کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں. تو ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ممکنہ سوالات کیا ہو سکتے ہیں. کس طریقے تدریس میں حرف کی آواز پر زور دیا جاتا ہے، یہ ایک سوال بن سکتا ہے. کس طریقے تدریس میں حرف کی آواز پر زور دیا جاتا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے. تو اس کا جواب ہوگا آپ کو صوتی طریقہ، یہ آواز والا طریقہ. دوسرا ہے ڈیش طریقے تدریس میں پہلے حرف کی آوازیں سکھائی جاتی ہیں اور بعد میں اس کی شکل سکھائی جاتی ہے. سوال آپ کو امتحان میں یہ آ سکتا ہے کہ پہلے حرف کی آوازیں پڑھائی جاتی ہیں، آواز سکھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ حرف کیسے ہوتا ہے اس کی نشاندہی کی جاتی ہے. تو یہ طریقہ کون سا طریقہ ہے، یہ سوال آ سکتا ہے. تیسرا ہے، اس میں سوال یہ بن سکتا ہے معلم کمرے جماعت میں. دیکھیے سی سی ای کے تحت آج کل سوالات کو ٹویسٹ یعنی کہ مختلف انداز میں آپ سے پوچھا جائے گا. یہاں پر ایک ہم طریقہ ایک سوال کو ہم نے ٹویسٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس سوال کو سنیں، آپ لکھ لیں. معلم کمرے جماعت میں ایک جانور کی تصویر دکھا کر طلباء سے اس کا نام جاننا چاہتا ہے اور پھر اس کے پہلے حرف کی شناخت کرواتا ہے. یہ طریقے تدریس ڈیش تدریسی طریقہ ہے. دیکھیں کہ سوال بہت آسان ہوتا تھا کہ جانور کی فوٹو دکھائی گئی اور اس کا حرف اخذ کیا گیا، لیکن امتحانات میں سوالات ایسے سیدھے نہیں آئیں گے. امتحان میں بولا جائے گا کہ ایک معلم اپنے کمرے جماعت میں طلباء کو ایک جانور کی تصویر دکھا رہا ہے اور وہ تدریس کر رہا ہے، تو بتائیے کہ وہ کس طریقے تدریس پر جماعت کو لے رہا ہے یا جماعت کو مکمل کر رہا ہے. تو آپ کا جواب ہونا چاہیے صوتی تدریسی طریقہ. تو اس طرح کے سوالات، ٹویسٹڈ سوالات امتحانات میں آ سکتے ہیں. اور 2 سوالات بنتے ہیں. دیکھیے اس طریقے تدریس میں بچے آواز اور حرف میں بخوبی واقف ہوتے ہیں. اب آئیے وہ کون سا طریقہ ہے جس میں بچے حرف اور اس کی آواز دونوں سے واقف ہوتے ہیں. تو آپ کا جواب ہوتا ہے صوتی طریقہ. اور مشہور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہر تعلیم میڈم مانٹیسری ڈیش طریقے کی تائید کرتی ہیں. یہ ایک سوال آ سکتا ہے کہ میڈم مانٹیسری جو
ایک ایجوکیشنسٹ ہے، ایک ماہر تعلیم ہیں، جنہوں نے تعلیمی میدان میں کس طرح سے تدریس کو آسان کرنا ہے اس پر بہت سے اصول بتائے، تو وہ بھی اس طریقے کو یعنی صوتی طریقے کو پسند کرتی ہیں اور اس کی تائید کرتی ہیں کہ یہ طریقہ طلباء کے لیے جو ابتدائی دور میں سیکھتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ آوازیں جانتے ہیں، پھر آواز سے اس کے حرف کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچہ گھر میں آوازیں سیکھتا ہے، ماں سے سب سے پہلے وہ ماں سیکھتا ہے، پپا سیکھتا ہے، نانا سیکھتا ہے۔ ایسے ورڈز ہیں جو وہ اپنے خاندان سے چھوٹے عمر میں سیکھ کر آتا ہے، لیکن ان کو لکھنا، ان کو بنانا، ان میں کون سی چیزیں آئی ہیں یہ اس کو پتہ نہیں ہوتی۔ تو آئیے اس طریقے میں وہ ایک حصی جسے ہم کہتے ہیں جبلتی طریقہ ہے، یہ صوتی طریقہ، آواز کو سن کر اس کے مطابق حرف کی تلاش کرنا، پھر اس سے الفاظ بنانا۔ تو یہ طریقہ تھا۔ آئیے ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کا دوسرے طریقے تدریس دیکھتے ہیں۔ آئیے اب ہم اردو تدریس کا ایک اور طریقے تدریس دیکھیں گے، دیکھو اور بولو کا طریقہ۔ دیکھو اور بولو، یہ طریقہ، اس طریقے کو لفظی طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لفظی طریقہ بھی ہے۔ اس طریقے میں بغیر ہجے کیے کہ پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب بچے کو ہجے کرنا والا طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے ہجے کرنا، تحلیل کرنا، وہ پچھلے طریقے یعنی صوتی طریقے میں لفظ کے ہجے اور اس کے ٹکڑے کرنا سیکھے ہیں۔ اب آئیے یہاں پر مکمل لفظ سکھایا جاتا ہے۔ اس میں ہجے شامل نہیں ہوتے، کتنے حرف اس میں آئے ہیں شامل نہیں ہوتے۔ اس طریقے میں بچے کو پہلے کوئی لفظ دکھایا جاتا ہے، پورا لفظ دکھایا جاتا ہے۔ جیسے بندر پورا لکھا دیا گیا، اس کے بندر کی شکل بھی دکھا دی گئی اور بندر کا ورڈ بھی لکھا دیا گیا اور پورا لفظ کہلوایا جاتا ہے۔ ہم اس کے ہجے نہیں کریں گے، پورا لفظ کہہ دیں گے۔ چار مینار لکھ دیا جائے گا اور چار مینار پڑھا جائے گا۔ کرسی لکھ دی جائے گی، پڑھی جائے گی۔ ٹیبل لکھ دیا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ اس طریقے میں پورے لفظ کو ایک وحدت تصور کیا جاتا ہے۔ پورا لفظ ایک جو ورڈ ہوتا ہے اس کو ایک ہی یونٹ، اکائی کے طور پر لیا جاتا ہے اور بچے کی توجہ کو ایک ساتھ لفظ کی شکل، اس لفظ کی شکل، آواز اور معنی کی طرف منعطف کی جاتی ہے۔ اس کو پورا کا پورا ورڈ ایک ساتھ بولنا، وہ لفظ ایک ساتھ بولنا اور سکھانا شامل ہوتا ہے۔ اس کی توجہ اس طرف کی جاتی ہے، نہ کہ حرف پر۔ اس طریقے میں بچہ لفظ کو دیکھتے ہی پہچاننے اور تلفظ کرنے لگتا ہے۔ اس طریقے میں بچہ کیا کرتا ہے، جیسے آپ بورڈ پر لکھتے ہیں گھر، تو بچہ اس کے حرف کو نہیں پڑھے گا بلکہ پورا ورڈ پڑھے گا، پورا لفظ پڑھے گا اور اس کا تلفظ کرنا سیکھ جاتا ہے اور بعد میں حرف کا سیکھتا ہے۔ اس طریقے میں ابتدائی سے ایسے جملے سکھائے جاتے ہیں جو ان کے سمجھ میں آ سکے اور بعد میں لفظوں کی ترمیم اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کے لفظ کو ترمیم کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں اور اس کا اضافہ کرتے ہوئے دو سینٹنسز یا اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ جیسے میں ایک جملہ کہوں گا، احمد گھر جا رہا ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ اس جملے میں کئی لفظ ہیں، احمد گھر جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم اضافہ کر سکتے ہیں، احمد اسکول کے بعد گھر جا رہا ہے، اسکول کا اضافہ کیا ہم نے۔ اسکول کے بجائے ہم احمد کو نکال کر دوسرا نام لے سکتے ہیں یا دوسرے دو اور نام لے سکتے ہیں، جیسے راشد اور سلمان دونوں گھر جا رہے ہیں۔ اس طرح سے بچوں کو ایک مکمل جملہ، لفظ سے جملہ ہوتا ہے، وہ جملے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور الفاظ صورت اور آواز میں یکساں ہوتے ہیں۔ الفاظ صورت اور آواز میں یکساں ہوتے ہیں، ان کے تقابل کیا جاتا ہے، ان کا مقابلہ یا تقابل کیا جاتا ہے۔ پھر یہ طریقہ معلوم سے نامعلوم کی طرف یعنی تعلیمی اصول پر مبنی ہے۔
یہ طریقہ کس پر مبنی ہے، ایسے سوالات آ سکتا ہے. یہ معلوم سے نامعلوم. دیکھیے بچے کو ہر چیز معلوم ہے، اسکول معلوم ہے، لفظ معلوم ہے، احمد معلوم ہے، راشد لکھنا معلوم ہے، لفظ کو جوڑ کر جملہ بنانا جانتا ہے. تو یہ معلوم والی چیزوں سے نامعلوم والی چیزیں کی طرف ہوتا ہے. اس طریقے میں لفظ لکھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے حرف کو تحلیل کر کر بتایا جاتا ہے. آئیے ناظرین، امتحانات کے مد نظر اس میں کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. امتحان کے ممکنہ سوالات کیا ہو سکتے ہیں؟ تو پہلا سوال ہو سکتا ہے، کس طریقے تدریس کو لفظی طریقے تدریس کہا جاتا ہے؟ سوال کیا ہے دیکھیے، کس طریقے تدریس کو لفظی تدریسی طریقہ کہا جاتا ہے؟ دوسرا سوال ہے، معلم کمرے جماعت میں تختے سیاہ پر چند الفاظ لکھ کر ان کو پڑھنا لکھنا سکھاتا ہے، یہ طریقہ تدریس ڈیش کہلاتا ہے. کیا ہے دیکھیے، معلم کمرے جماعت میں چند الفاظ لکھتا ہے اور اس کی تدریس کرتا ہے. تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ معلم کس طریقے تدریس پر کمرے جماعت کی طلباء کی رہنمائی کر رہا ہے؟ تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ تدریسی طریقہ ہے دیکھو اور بولو کا. یہ تدریسی طریقہ ہے دیکھو اور بولو کا. آئیے، طلباء لفظ کو دیکھتے ہی پہچاننے اور تلفظ ادا کرنے لگتے ہیں، یہ طریقہ ڈیش کہلاتا ہے. لفظ کو دیکھتے ہی، بچہ جیسے معلم نے لکھ دیا بورڈ پہ، طلباء اس کو دیکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں. اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال آ سکتا ہے. دیکھو اور بولو کا طریقے سے ڈیش ریاض کے اصول پر مبنی ہوتا. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یہ سوال ہے دیکھیے، دیکھو اور بولو کا طریقے تدریس اردو میں ڈیش سے ڈیش پر، یعنی کہ معلوم سے نامعلوم پر منحصر ہوتا ہے. معلوم کیا چیزیں ہیں؟ ہم کو کرسی لکھنا معلوم ہے، اور چیئر، کرسی، ٹیبل، یا جانوروں کے نام بلی، کتا، شیر، یہ معلوم چیزیں ہیں. ان کو لکھنا اور ان کے حرف کو لکھنا، لفظ کو لکھنا، یہ اس کی نامعلوم چیزیں ہیں. یہ معلوم سے نامعلوم کی طرف والا طریقہ ہے. آئیے اس کے بعد اور ایک سوال آ سکتا ہے، جملوں سے الفاظ اور الفاظ سے حرف کی ترمیم اور اضافہ میں طریقے تدریس میں ممکن ہے. اس طریقے تدریس میں ممکن ہے. کیا کیا ہے دیکھیے، جملوں سے الفاظ، الفاظ سے حرف کس طریقے تدریس میں ممکن ہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے. تو آپ کو جو اس کا جواب دینا ہے، دیکھو اور بولو والا طریقہ، جہاں پر جملے ہوتے ہیں، جملے لفظ پر منحصر ہوتے ہیں، لفظ حرف پر منحصر ہوتے ہیں. اس طرح سے یہ سوالات امتحان کے مد نظر آ سکتے ہیں. آئیے ناظرین، ہم آگے بڑھتے ہیں. اس تدریسی طریقے میں اور مزید کون سے طریقے ہیں جو اردو کی تدریس کے لیے بہترین اور نمائندہ ہیں؟ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ مناسب ہوئے. آئیے، کہانی کا طریقہ. ناظرین، آپ کو یہ نام، یہ ورڈ سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کہانی کا طریقہ کیا ہے. کہانی ہر ایک شخص کے لیے، میں تو کہتا ہوں طلباء ہی نہیں، بچے تو بچے، بوڑھے بڑے بھی کہانیوں کو سننا پسند کرتے ہیں. اور آج کل کے دور میں کہانی کو ٹی وی پر ایک ایپیسوڈ کے طور میں پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ہر ایک کا پسندیدہ طریقہ ہے. ایک زبان کی تدریس میں کہانی کو پیش کرنا اس کی تدریس کا ایک بہترین نمونہ ہے. آئیے اس طریقے تدریس پر کس طرح، اس کی خوبی کیا ہے، اس کی خامیاں کیا ہو سکتی ہیں، پھر اس کا موضوع تدریس کے حساب سے کیا ہونا چاہیے، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. یہ طریقہ بھی تحلیلی طریقہ ہے. کہانی کے طریقے کو ہم طریقے تحلیلی بھی کہتے ہیں. اس میں جملے کے طریقے کو ایک قدم اور آگے بڑھ کر پڑھایا جاتا ہے. یعنی جملہ والا جو طریقہ تھا، بولو، دیکھو اور بولو والا جو طریقہ تھا، یہ اس سے ایک قدم آگے والا طریقہ ہے. اس میں ہم پوری کہانی کو پڑھایا جاتا ہے، پیش کرتے ہیں. معلم کہانی کو بورڈ پر لکھ دیتا ہے یا چارٹ پر تیار کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو پیش کرتا ہے.
پڑھانے سکھانے کے لیے جملوں کے بجائے کہانی سے ابتدا کی جاتی ہے۔ ہم ایک کہانی سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس کے حامیوں کا خیال ہے کہ بچے کو کہانی سنانے کا مقصد اس کے پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ بچے کو کہانی اگر آپ کہتے ہیں کہ آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے، تو بچے اس طرف کم کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اس طرف کم دھیان دیتے ہیں۔ تو تدریس کو بہتر بنانے کے لیے ہم ایک نئے سبق کے بجائے ایک نئی کہانی آپ کو ہم نے پیش کرنی ہے۔ اگر اس طرح کے ورڈز ہم نے کلاس میں لیتے ہیں یا شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے، معلم کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو آئیے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہانی سے ہم جملہ پڑھائی شروع کرتے ہیں، تدریس کا عمل شروع کرتے ہیں۔ اس کے حامیوں کا خیال ہے کہ بچے کو کہانی سنانے کا مقصد اس کے پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ اس طریقے میں مدرس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کہانی کو تخت سیاہ یا مخوے پر لکھے۔ معلم کا کام کیا ہے اس میں؟ وہ پوری کہانی کو تخت سیاہ پر لکھے یا مخوے پر لکھ کر لا لے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لکھیں اور سناتے وقت انگلیوں کو اور لفظ پر پھیرتا جائے۔ دیکھیے، ہمارا کام ہے کہانی سنانا ہی نہیں، لکھنا ہی نہیں، بلکہ لفظ پر انگلیوں کو پھرانا ہے تاکہ وہ حرف، وہ لفظ بچے کے دماغ میں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں، پھیرتا جائے اور کئی بار یہ عمل دہرائے حتیٰ کہ بچہ کہانی اور تحریر میں ربط پیدا کر سکے۔ دیکھیں، ہم کہانی کہتے ہیں، کہانی کی طرح نہ کہا جائے، بلکہ کہانی کہتے ہوئے لفظ پر انگلیاں پھرائی جائیں تاکہ بچے کو وہ کہانی اور لفظ پر دونوں پر ایک ربط پیدا ہو جائے اور آخر کار آسانی کے ساتھ کہانی کو دہرا سکے۔ کئی بار یہ عمل دہرایا جانے کے بعد ایک ایک جملے لے کر جملہ داری کے طریقے پر عبارت اور معنی میں مخاطبت پیدا کی جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک بار جو جملہ ہوتا ہے اس کو کئی بار دہرائے تاکہ اس کے اندر مخاطبت آ جائے، اور آخر میں لفظوں اور پھر اس کے آخر میں حرف کی شناخت کی جائے۔ آخری کام ہوتا ہے لفظ کو کہنا، پھر اس کے آخر میں حرف کو کہنا۔ آئیے ناظرین، اب اس کے تحت کہانی کا طریقہ، یہ طریقہ بھی تحلیلی طریقہ ہے۔ اس میں جملے کو تحلیل کرتے ہوئے، جملے کو پیش کرتے ہوئے اس کی تدریس کی جاتی ہے۔ آئیے کس طرح کے سوالات امتحانات کے مد نظر آ سکتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھیں کہ پہلا سوال یہ بن سکتا ہے، معلم اردو کی تدریس میں کہانی کو تخت سیاہ یا مخوے پر لکھ کر سناتا ہے، یہ طریقہ تدریس کون سا ہے؟ سوال کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھیے، معلم تخت سیاہ پر یا مخوے پر پوری کہانی لکھتا ہے اور اس کو پیش کرتا ہے، یہ تدریسی طریقہ کون سا ہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے۔ دوسرا ہے، ڈیش طریقے سے جملے کی عبارت اور معنی میں مخاطبت پیدا کی جاتی ہے۔ دوسرا سوال کیا ہو سکتا ہے کہ ڈیش طریقہ، ABC بٹس ہوں گے اس کے، آپ کو آنسر کرنا ہے کہ کون سے طریقہ ہے جس میں عبارت، جملے کی عبارت اور معنی میں مخاطبت کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے سوالات امتحانات کے مد نظر پوچھے جا سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم سلائیڈ 5 پر جاتے ہیں۔ یہ تدریسی طریقہ مخلوط طریقہ ہے۔ مخلوط تدریسی طریقے اردو پڑھنے سکھانے کے لیے کوئی ایک طریقہ مقرر نہیں ہے۔ مخلوط، اس کے معنی خود آپ دیکھیں تو یہ نکلتے ہیں کہ وہ معلم اپنی کمرے جماعت اور طلباء کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ذہنی صلاحیت، ان کی عمر اور ان کا رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طریقہ تدریس استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ کوئی 2 یا 4 یا 5 نہیں، بلکہ مدرسین اور بچے اپنے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ہر مدرس اسے اپنے طریقے پر استعمال کر سکتا ہے۔ ایک مدرس ایک طریقے سے خاطر خواہ تعلیم دے سکتا ہے تو دوسرا معلم اس طریقے کو اپنا کر اپنی کلاس میں خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکتا۔ اس طرح سے اس مناسبت سے معلم کو چاہیے کہ وہ
اپنا ایک مخلوط تدریسی طریقہ اپنائیں۔ دوسرے بچے کوئی دوسرا بچہ طریقہ اختیار کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ ممکن ہے کہ ایک ہی طریقے سے تعلیم دی جائے، کیونکہ ہر طریقے کے کچھ نہ کچھ محاسن اور معائب ضرور ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں اور کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ایک سمجھدار مدرس وہی ہوتا ہے جو ہر طریقے کی اچھی باتوں کو لے کر مخلوق طریقے سے تعلیم دیتا ہو۔ اب یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ معلم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کون سا طریقہ ان طلباء کے حساب سے لے اور استعمال کرے، اور یہ ایک طریقے عملاً مفید ثابت ہوتا ہے، چونکہ اس طریقے میں ہر طریقے سے خوبیاں اخذ کی جاتی ہیں، ہر طریقے سے خوبیاں اخذ کی جاتی ہیں اور نقائص کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے کو انتخابی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس بات پر کریں کہ مخلوط طریقہ کیا ہے۔ مخلوط طریقہ ایک ایسا طریقہ ہے معلم اپنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طریقہ اپناتا ہے تاکہ تدریس مؤثر ہو۔ کوئی ایک طریقے پر اس 1 گھنٹے یا 45 منٹ کی کلاس کو مکمل کرنا ناممکن ہوتا ہے، تب وہ اپنی ضرورت کے حساب سے دوسرے طریقوں کو ملا کر، 1 یا 2 طریقوں کو ملا کر تدریس کرتا ہے، طلباء کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو پڑھنا سکھاتا ہے، تو یہ طریقہ کہلاتا ہے انتخابی طریقہ یا تدریسی مخلوط تدریسی طریقہ۔ آئیے ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں مخلوط تدریسی طریقے پر امتحانات کے مد نظر کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ معلم اپنی ضرورت اور طلباء کو مد نظر رکھتے ہوئے چند مخصوص طریقوں کو اپنا کر کمرے جماعت میں تدریس کرتا ہے، تو بتلائیے کہ یہ کون سا طریقہ ہے۔ تو اس طرح کا ایک سوال آ سکتا ہے۔ دوسرا ہے، دیکھیے مخلوط طریقے کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ مخلوط طریقے کا دوسرا نام ہے انتخاب۔ کیوں انتخاب کہتے ہیں؟ کیونکہ معلم کے پاس چوائس ہے، کئی چیزوں کا چوائس ہے، وہ کوئی بھی ایک میتھڈ کو اپنا سکتا ہے تدریس کے لیے۔ تو یہاں پر وہ ایک سے زائد طریقوں کو استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کو ہم انتخابی تدریسی طریقہ کہتے ہیں۔ آئیے ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اردو میں اور کون سے طریقے ہیں جو تدریس کے لیے موضوع بن سکتے ہیں، تدریس کے لیے ضروری ہیں اور کارآمد ہیں؟ سلائیڈ 6 پر جاتے ہیں ہم۔ اس میں ماہر تعلیم مس اسٹونسن کا طریقہ ہے۔ مس اسٹونسن جو ماہر تعلیم ہیں، انہوں نے تدریس کے طریقوں پر ریسرچ کی ہے اور کتب لکھے ہیں۔ انہوں نے بہت سی طریقے اپناتے ہوئے بچوں میں خوبیاں اور خامیوں کو پتہ چلایا۔ کون سا طریقہ طلباء کی عمر کے لحاظ سے موضوع ہو سکتا ہے، اس پر انہوں نے بہت سا کام کیا ہے۔ آئیے، مس اسٹونسن امریکہ کی بڑی مشہور معلمہ ہیں۔ انہوں نے قصہ واری طریقے کی بڑی حمایت کی ہے۔ دیکھیے، کہانی کا طریقہ ہم نے پڑھا ہے، اب ہے یہ قصہ واری۔ قصہ کہانی کی ایک شکل ہے۔ ہم ایک موضوع کو ایک قصے کے طور پر طلباء میں پیش کر کے اردو زبان یا کسی بھی زبان کو اچھی طرح تدریس پہنچا سکتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مخلوط طریقے کی حامی تھی۔ ان کو بھی مخلوط طریقہ، یعنی کہ دیکھیے ماہر تعلیم یہ کہتے ہیں کہ طلباء کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی پڑھانا وہ بہترین طریقے تدریس ہے۔ تو یہ مخلوط طریقے کو پسند کرتی تھی، جس کی ابتدا قصے سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر انہوں ایک قصے میں مخلوط طریقے کو ایک قصے کی طور پر پیش کرتے ہوئے تدریس کرتی ہیں، لیکن وہ کسی طریقے کی پابند نہیں، بلکہ وقت ضرورت ہر طریقے سے کام لیتے ہوئے اور کامیابی حاصل کرتی تھی۔ مس اسٹونسن کا دعویٰ ہے کہ مخلوط طریقے سے کم از کم 6 ہفتے اور زیادہ سے زیادہ 4 مہینوں میں بچہ پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ آئیے، اس میں 6 ہفتے اور 4 ماہ
کا ذکر کرتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے مخلوط طریقے اگر اپنائے جائیں تو 6 ہفتے میں وہ بچہ زبان کو سیکھ سکتا ہے، یا 4 مہینوں میں کمپلیٹ زبان سیکھ سکتا ہے۔ مس اسٹیونسن کے اس تجربے پر، ان کی تحقیق کی بنیاد پر قصے واری طریقہ جو ہے عام طور پر ہماری اردو میں بھی رائج ہے، بہت سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اس کا پرنسپل سجاد مرزا کا طریقہ، اس پر بھی سوالات آتے ہیں، تو یہ پرنسپل سجاد مرزا اردو کی کس طریقے کی حمایت کرتے ہیں، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سجاد مرزا نے بھی کئی طریقوں کو سلیقے سے یکجا کر کے ایک طریقے تجویز کیا ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے تدریسی دور میں کئی طریقوں کو ملا کر ایک طریقہ بنایا اور طلباء کی تدریس کی۔ دراصل یہ بھی مخلوط طریقہ ہی ہے، ایک مخلوط طریقے کی دوسری شکل ہے۔ اس میں کئی طریقوں کے بہترین اصول لیے گئے، اس میں کیا کیے گئے ہیں؟ بہترین اصول کو اپنایا گیا، جس میں دیکھو اور بولو کا طریقہ بھی ہے، صوتی طریقہ ہے، ترکیبی طریقہ، لفظ سازی کے اصول، پڑھو اور لکھو کا طریقہ، سب ہی طریقوں سے بہترین اصول کو اپنائے گئے اور یہ اس طریقے کو بنائے، اس طریقے پر تدریس کی گئی۔ تو آپ کو سوالات آ سکتے ہیں مس اسٹیونسن کے طریقے پر اور مرزا سجاد مرزا کے طریقے پر۔ تو کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، آپ اس پر تھوڑا نظر ڈالیں۔ وہ کون سی مشہور امریکی معلمہ ہیں جنہوں نے قصے واری تدریس کو قصے واری طور پر پیش کرنے کا نظریہ پیش کیا؟ یہ سوال آ سکتا ہے، تو اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا مس اسٹیونسن۔ دوسرا ہو سکتا ہے کہ پڑھانے کے درمیان مختلف طریقوں کو اپنانا اور مخلوط طریقے کی حمایت کرنے والی وہ امریکی ماہرین کون ہیں، تو اب اس وقت بھی مس اسٹیونسن کا نام لکھ سکتے ہیں۔ پھر کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقہ کون سا ہو سکتا ہے، اور آسان طریقے سے کوئی بھی زبان، دیکھیں اردو ہی نہیں بلکہ کوئی بھی زبان، تیلگو، ہندی، انگریزی یا فارسی، عربی، کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے یہ عام طور پر سوال پوچھا جاتا ہے کہ کتنے مہینوں میں یہ زبان سیکھی جا سکتی ہے، کتنے مہینے، کتنے سال، کتنے دن لگ سکتے ہیں۔ تو ایک اچھا طریقہ استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں مس اسٹیونسن کے نظریے پر وہ یہ ہے کہ 6 ہفتے اور زیادہ سے زیادہ 4 مہینوں میں ہم نے ایک زبان کو اس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے پرنسپل سجاد مرزا پر کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ سجاد مرزا نے کون سا طریقہ استعمال کیا ہے تدریس کے لیے؟ اگر ایسے سوال آتا ہے تو آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے مخلوط طریقے استعمال کرتے ہوئے تدریس کی ہے۔ دوسرا ہو سکتا ہے ترکیبی طریقہ، لفظ سازی کا طریقہ، صوتی طریقہ اور پڑھو اور لکھو کا طریقے کو اپنا کر سجاد مرزا نے اردو کی تدریس کو بہترین اصول ترتیب دیے ہیں، اردو کی تدریس میں بہترین اصول ترتیب دیے ہیں۔ سلائیڈ 7 پر پہنچتے ہیں ہم۔ آئیے سلائیڈ 7 آپ کے اسکرین پر ہے، اس پر غور کریں ہم۔ اصول کیے گئے ہیں، اس طریقے پر اردو پڑھائی جائے تو بچہ بہت جلد پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے۔ سجاد مرزا کے طریقے پر اگر اردو پڑھائی جائے تو بہت آسانی کے ساتھ بچہ اردو پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے۔ نہ صرف اردو بلکہ ہر زبان کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ قوی امکان ہے کہ دوسرے طریقوں کے مقابل میں اس طریقے سے تعلیم دینے میں 1/4 وقت میں بچہ سیکھ جاتا ہے۔ دیکھیے 1/4 وقت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ اگر 1 مہینے میں کوئی آدمی ایک کام سیکھتا ہے تو اس کا 1/4 وقت 7 دن 8 دن کے اندر وہ کام کو کر سکتا ہے یا سیکھ سکتا ہے۔ آئیے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لکھنا سکھانے کے اہم طریقے، لکھنا سکھانے کے اہم طریقے، اس پر یہ تدریس میں بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھنا کے بارے میں سیکھا ہے، اب لکھنا سیکھنے کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو پستالوزی کا ترکیبی طریقہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس پستالوزی کا ترکیبی طریقہ۔
سیکنڈ ون ہے مونٹیسری کا طریقہ، مونٹیسری کا طریقہ۔ تھرڈ ون ہے پڑھو اور لکھو کا طریقہ۔ آئیے ہم ان کی وضاحت کرتے چلیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح کے سوالات امتحانات کے مد نظر آ سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں پیستالوزی کا ترکیبی طریقہ۔ پیستالوزی نے تحریر کو تحلیل کر کے یہ ثابت کیا کہ جتنے حرف ہیں وہ چند خطوط سے مرکب ہوتے ہیں۔ پیستالوزی وہ سب سے پہلے ماہر تعلیم تھے جنہوں نے حرف کو تحلیل کیا اور حرف کیسے بنتے ہیں، کن خطوط سے بنتے ہیں، کس طرح کی لکیروں سے مل کر حرف بنتے ہیں، جیسے خط مستقیم، دائرہ، نیم دائرہ، وہ خط منحنی وغیرہ۔ اس لیے پیستالوزی کا یہ خیال ہے کہ لکھنا سکھانے سے قبل طلباء کو مختلف قسم کے خطوط اور لکیروں کی مشق کروائی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابتدائی دور میں جب بچوں کو لکھایا جاتا ہے تو ان کو ہم نے آڑی لکیریں، کھڑی لکیریں، دائرے بنانا، آدھا دائرہ، نقطہ اور سلائنٹنگ لائنز جسے کہتے ہیں ہم، اور دائرے جسے کہتے ہیں، نصف دائرہ جسے کہتے ہیں، ایسے خطوط کو لکھاتے ہیں تاکہ بچے کو یہ خطوط لکھنے کے بعد حرف کا بننا کیسے ہوتا ہے یہ لکھا جائے۔ تو آپ کو امتحان کے مد نظر یہ سوال آ سکتا ہے کہ پیستالوزی نے حرف کی ترکیب کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھا؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں انہوں نے خطوط کو مد نظر رکھا، خط مستقیم کو مد نظر رکھا، دائرے اور نیم دائرے کو مد نظر رکھا، منحنی کو مد نظر رکھا۔ یعنی حرف کے بننے کے لیے خط کی ضرورت ہو سکتی ہے، خط مستقیم کی ضرورت ہو سکتی ہے، دائرے کی ضرورت ہو سکتی ہے، نیم دائرہ، نقطہ وغیرہ وغیرہ یا منحنیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو بچے کو اس پر مشق کرائی جائے اور اس طرح کے سوالات امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ آئیے سلائیڈ 8 پر پہنچتے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک مثال دی ہے، یہاں پر آپ کے اسکرین پر دیکھیں آپ، یہاں پر کھڑی لکیر، آڑی لکیر اور گرتی ہوئی لکیر، بارش کی طرح گرتی ہوئی لکیر، سلائنٹ لائن جسے کہتے ہیں، اور نصف دائرہ، دائرہ، نقطہ اور کچھ اشکال جو تارے نما ہوتے ہیں وہ بنانا اور اس کا سکھانا۔ یہ پیستالوزی کا طریقہ تدریس تھا لکھنے کے لیے۔ پیستالوزی کا خیال ہے کہ مختلف قسم کی لکیروں کی مشق سے انگلیوں اور پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ بچوں کو حرف ڈائریکٹ سکھانے سے بہتر ہے کہ ان کو مشق کرنے کی، ان کو پریکٹس جسے کہتے ہیں ہم، مشق کرنے کی عادت کے لیے ہم ان کو لکیریں بنانا سکھائیں۔ جب وہ بچہ لکیریں بنانا سیکھتا ہے تو اس کی انگلیوں میں پختگی آتی ہے، اس کی پٹھوں میں پختگی آتی ہے، وہ پینسل کو پکڑ کر حرف بنانے کا بہترین طریقے سیکھتا ہے۔ اس طرح جب لکیروں کو مشق کی جاتی ہے تو ان خطوط اور لکیروں کو جوڑ کر مختلف قسم کے حروف بنائے کر مشق کروائی جانی چاہیے۔ اس طریقے سے بچہ جلد لکھنا سیکھتا ہے۔ اس طریقے میں اس بات کا خیال رکھا جاتا چاہیے کہ پہلے مفرد حرف سکھائے جائیں اور جب طلباء حرف کی شکل بنانے کے قابل ہو جائیں تب انہیں حرف کو جوڑ سکھائے جائیں، اس کے بعد لکھنے کی مشق کرائی جائے۔ آئیے اب ہم نے جیسے کہ پیستالوزی نے کہا تھا اس پر دیکھیں تو یہاں پر پہلے ہم حرف مفرد حرف کو سیکھتے ہیں۔ مفرد حرف ہوتے ہیں وہ جو سادے ہوتے ہیں، جیسے الف ہے، با، بے ہے، تے ہے، ایسے سنگل مفرد حرف لکھنا سیکھتا ہے بچہ۔ اس میں وہ دائرہ کب آیا، نقطہ کب آیا، مکمل دائرہ کب آیا، کھڑی لکیر کب آئی، آڑی لکیر کس وقت لے گئی، اور نصف دائرہ یا نقطہ، ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے حرف کو لکھتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ حرف اچھی طرح نقش کیا جاتا ہے اور اس کی مشق کرائی جاتی ہے، تب اس کے ہاتھ اس پختگی کو پہنچ جاتے ہیں۔ آئیے دوسرا ہے مونٹیسری کا طریقہ۔ مونٹیسری کا طریقہ حسی اصول پر مبنی ہے۔ حسی اصول انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟
اس پر منحصر ہوتا ہے۔ اس طریقے میں لکڑی یا باریک ریگمال کے ٹکڑے کاٹ کر حروف بنائے جاتے ہیں۔ آپ نے پرائمری لیول یا پری پرائمری لیول پر دیکھا ہوگا کہ وہاں پر لکڑی کے ٹکڑوں پر حروف بنے ہوتے ہیں، الف ب ت سے یا اے بی سی ڈی یا آ ای ای ہندی کے اور تیلگو کے، یہ لکڑی کے ٹکڑوں پر بنے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے بنے ہوتے ہیں، وہ بچہ اس شکل کو دیکھتا ہے، اس پر ہاتھ پھراتا ہے تو وہ لیٹر کو پہچانتا ہے۔ سیدھی لکیر جب دیکھتا ہے، وہ سیدھی لکیر پر ہاتھ پھراتا ہے تو اس کو الف اور با نقطے کو سمجھتا ہے، تا اوپر 2 نقطے سمجھتا ہے۔ اس طرح سے لکڑی کی بنے ہوئے طریقوں سے سیکھنا مونٹیسری کا طریقہ کہلاتا ہے، اور طلباء کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اس پر بار بار مشق کرتے جائیں۔ جب وہ لیٹر کو بولتا ہے، اس پر مشق کرتا ہے تو لکھنے میں اس کی سہولت ہوتی ہے۔ بار بار ہاتھ پھیرنے سے طلباء کے دماغ پر اس حرف کی شناخت ہو جاتی ہے، اچھی طرح اس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ حرف یہ آواز دیتا ہے اور اس کو ایسے لکھا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں سلائیڈ 8 پر۔ سلائیڈ 8 سے آئیے اب ہم سلائیڈ 9 پر جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں مونٹیسری میں حرف کی شکل دماغ پر مرتسم ہو جاتی ہے اور وہ اس طریقے سے لکھنے لگتے ہیں، لیکن یہ طریقہ صرف اٹالین زبان کے لیے ہی موزوں ہو سکتا تھا۔ اب یہ کیونکہ مونٹیسری وہاں کی ماہر تعلیم ہیں، انہوں نے اپنے ایک ملک کے طلباء کے لیے لیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں بھی ہم نے مختلف زبان پر حرف کو بنانے والے لکڑی کے ٹکڑوں کو کٹ کیا ہے، کٹ کرتے ہیں، اور آج بھی ہمارے اسکول پر یہ طریقہ رائج ہے، کیونکہ اس میں حرف کے جوڑ نہیں ہوتے۔ اردو میں حرف سکھانے کے لیے یہ طریقہ اتنا مناسب و موزوں نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف سالم حرف ہی سکھائے جا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے لکھنا سکھانا ہو تو سالم حرف ان کی بدلی ہوئی شکلیں لکڑی یا ریگمال سے کاٹ لی جاتی ہیں اور پھر ہاتھ پھیرنے کے موقع دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر مٹی کی شکل بنائی جاتی ہے یا مٹی یا ریت میں حرف بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس گاؤں کے مدرسوں میں طلباء کو جو ہے مٹی پر حرف لکھنا اور مٹی پر حرف بنانا یا ریت پر حرف بنانا سکھاتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے جہاں پر بچہ کیا ہے آسانی سے وہ میٹ سکتا ہے، بار بار مشق کر سکتا ہے۔ تو یہ طریقے کو ہم مونٹیسری طریقہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ لکڑی کے بجائے مٹی یا ریت کا استعمال کرتے ہوئے بچہ اس حرف کو ریت پر بناتا اور میٹتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حرف بچے کے دماغ پر مرتسم ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کے بعد پڑھو اور لکھو کا طریقہ۔ پڑھو اور لکھو کے طریقے میں طلباء کو پڑھو اور لکھو کے طریقے سے بھی لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ اس طریقے میں طلباء کو دلچسپ قصے اور کہانیاں پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں اور ان قصے کہانیوں سے آسان اور عام فہم الفاظ اور پیچیدہ الفاظ کو نکال کر لکھوائے جاتے ہیں۔ پہلے تو ان کو پڑھنے کے لیے کہانی یا کامکس جسے کہتے ہیں وہ بکس دی جاتی ہیں طلباء کی سہولتوں کے حساب سے۔ اس کے بعد ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں مشکل الفاظ کو ڈھونڈیں، لکھیں۔ اس طرح سے طالب علم پہلے پڑھتا ہے، پھر ان مشکل الفاظ کو خود سے سوچ کر اس میں سے نکالتا ہے اور ان کی لکھنے کی پریکٹس کرتا ہے۔ اس طریقے میں پہلے قصے، پھر جملے اور اس کے بعد لفظ سکھائے جاتے ہیں اور الفاظ کے بعد حرف سکھائے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کل سے جز کی طرف کے اصول پر مبنی ہے۔ یہ کل یعنی قصہ پڑھا دیا گیا، کتاب دے دی گئی، اس کے بعد ایک جز جو ہے اس کو ہارڈ ورڈز کو لکھنا، پھر اس کے بعد حرف کو پہچاننا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ کل سے جز کی طرف ہے۔ آئیے اب ہم پڑھو اور لکھو کا طریقہ۔ پڑھو اور لکھو کے طریقے طلباء پڑھو اور لکھو کے طریقے سے بھی لکھنا سیکھ جاتا ہے۔ اس طریقے میں طلباء کو دلچسپ قصے اور کہانیاں پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں
اور ان قصوں کو اور کہانیوں میں آسان اور عام فہم الفاظ جو زیادہ پیچیدہ ہو طلباء سے لکھوائے جاتے ہیں۔ اس طریقے میں پہلے قصے، پھر جملے اور بعد لفظ سکھائے جاتے ہیں اور الفاظ کے بعد حرف سکھائے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کل سے جز کی طرف کے اصول پر مبنی ہے۔ آئیے یہاں پر پڑھو اور لکھو کا طریقہ دیا گیا ہے، اس طریقے پر کس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک سوال بن سکتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ لکھنا سکھانا پڑھو کے طریقے پر، پڑھو اور لکھو کے طریقے پر لکھنا سکھانا میں کیا لکھا جا سکتا ہے؟ تو پہلے ایک درسی کتب دی جاتی ہے یا ایک قصے کہانی کی کتب دی جاتی ہے، پھر اس میں سے ہارڈ ورڈ لکھائے جاتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ معلم نے طلباء کو کچھ کتابیں دی، اس کو پڑھنے کو کہا، پھر اس کے ہارڈ ورڈز کو لکھنے کے لیے کہا، تو بتائیے کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اس طریقے کو کہتے ہیں پڑھو اور لکھو کا طریقہ۔ بچہ پڑھے گا، ہارڈ ورڈ کی تلاش کرے گا، پھر اس کو لکھ دے گا۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ قصے کہانیوں پر مشتمل ہوتی ہیں، تو قصہ بچہ آسانی سے پڑھتا ہے، کہانیاں آسانی سے پڑھتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان طریقے سے بچے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے سیکھنے اور سکھانے یا لکھنے اور پڑھنے کے لیے دیا جانے والا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے لفظ کے بعد حرف، پہلے جملے، پھر اس کے بعد لفظ، پھر اس کے بعد حرف آتے ہیں۔ یہ کل سے جز کی طرف کا طریقہ ہے۔ تو ایک سوال آ سکتا ہے امتحانات کے مد نظر، تو آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ پڑھو اور لکھو کا طریقہ میتھڈز کے اندر تدریس کی طریقوں پر اور جزئیت پر کل سے جز کی طرف ہے۔ کل یعنی کہ ایک کہانی، پوری کی مکمل کہانی، مکمل قصہ، مکمل جملے۔ اس کے بعد بچہ جملے سے لفظ کی طرف آنا، مشکل لفظ کو لکھنا، مشکل لفظ کو پڑھنا، پھر اس کے بعد اس میں آنے والے حرف کی نشاندہی کرنا، یہ شامل ہوتا ہے۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ کل سے جز کی طرف پر تدریسی طریقہ کون سا ہے جو لکھنے میں معاون ثابت ہو؟ تو آپ کا جواب ہے پڑھو اور لکھو کا طریقہ۔ آئیے اب ہم تدریس کے طریقے یہ ہیں۔ اب اردو زبان کی تدریس کے لیے اور کون سے وہ طریقے ہیں جو اردو کو فروغ دینے میں کمرے جماعت میں طلباء کو سمجھانے کے لیے موضوع بنتے ہیں؟ تو اس میں ہیں تدریس کے کئی ایک طریقے ہیں، جن میں حسب ذیل چند طریقے آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، جو بہت مانوس طریقے ہیں اور عام طور پر ہر معلم ان کو اپنے کمرے جماعت میں استعمال کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لیکچر میتھڈ پر ڈالتے ہیں۔ لیکچر میتھڈ انگلش کا ورڈ ہے، لیکچر میتھڈ۔ اردو میں اس کو بیانیہ کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو اردو میں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ لیکچر میتھڈ کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے، ڈیش میتھڈ بھی کہا جاتا ہے، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے بیانیہ میتھڈ۔ بیانیہ اس کے جملے سے، یہ لفظ سے ظاہر ہے کہ تدریس کو بیان کی جائے، تدریس کو بولا جائے، اس کو زبان سے ادا کیا جائے، یہ ہو گیا بیانیہ لیکچر میتھڈ۔ یہ طریقے تدریس مدرسے کے طلباء کے لیے موضوع نہیں۔ یہاں پہ مدرسے کے طلباء کے لیے ہم اس لیے موضوع نہیں کہتے ہیں کیونکہ مواد کو زبان سے ادا کرنے پر طالب علم اس کو کہاں تک سنتا ہے، کس حد تک ان الفاظ کو، اس کے موضوع کو جذب کرتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو چھوٹے طلباء کہانیاں یہ لیکچر میتھڈ پر پہنچ کر اتنا موضوع طور پر نہیں سمجھ سکتے، لیکچر میتھڈ کو اتنا فالو نہیں کرتے۔ یہ اعلیٰ جماعتوں کے لیے، جیسے کہ انٹر ہے، ڈگری ہے، ایم فل، پی ایچ ڈی وغیرہ کے لیے، یا لیکچر ٹائپ میتھڈ کے لیے بہت سارے طلباء کے لیے ایک لیکچر دیا جاتا ہے۔ جس موضوع کو پیش کرنا ہو اس پر یہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ مدرسے کے طلباء جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو پری پرائمری، پرائمری، اس کے بعد 8 9 تک آتے ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ اتنا زیادہ موزوں نہیں ہے۔ اس میں معلم چست اور طلباء
سست ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہمیشہ امتحانات میں پوچھا گیا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے جس میں معلم چست ایکٹیو، ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ پیسیو یعنی کہ سست ہوتے ہیں؟ ایکٹیو پیسیو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے لیکچر میتھڈ یا بیانیہ جملہ۔ اس طرح سے طلبہ، معلم چست ہوتا ہے اس طریقے میں اور طلبہ سست ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ خاموش سنتے ہیں، وہ صرف ایک حص سے کام لے رہے ہیں۔ سننا کان کا ایک عمل ہے، کان کے ذریعے ہونے والا عمل ہے، تو یہ ایک حص کان کا کام ہوتا ہے۔ طلبہ میں دیر تک لیکچر سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور دیکھیں کہ طلبہ جو ہے خاموشی سے ایک لیکچر کو دیر تک نہیں سن سکتے۔ وہ ان کی جبلت ہوتی ہے کہ وہ ان کی دماغی صلاحیت ہے، ان کے اندر ایک جبلت ہے، وہ یہ ہوتی کہ وہ ڈائیورشن، ہر سیکنڈ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ، پیر، دماغ، نظر ادھر ادھر ڈالنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ لیکچر میتھڈ اتنا کارآمد نہیں ہوتا ہے، کانسنٹریٹ نہیں کرتے ہیں، ان کی دماغ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے اور وہ حرکت کرنا پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے طلبہ، طالب علم بیٹھے جگہ جماعت میں ہی ایک ساتھ نہیں خاموش نہیں بیٹھتے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کسی کا پین لیتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ تو لیکچر کے میتھڈ میں یہ ڈسٹرب، خلل پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد خاموش بیٹھ کر سننا اور ذہن نشین کرنا، یہ سمجھنا مشکل عمل ہوتا ہے۔ بچوں کو جب حرکت کرتے رہتے ہیں تو خاموشی سے سننے والا عمل رک جاتا ہے، اور اس کو ذہن نشین کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس طریقے تدریس کو بہتر بنانے کے لیے معلم مختلف تدریسی آلات کا استعمال طلباء کو مشاغل مہیا کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر معلم چاہے وہ لیکچر میتھڈ میں ٹیچ کرتا ہو، لیکچر میتھڈ کو فالو کرتا ہے، تدریس کر رہا ہے، لیکن اس درمیان میں اس معلم کو چاہیے کہ وہ طلباء کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، موضوع کی طرف راغب کرنے کے لیے، کانسنٹریٹ کرانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے مشاغل کا استعمال کریں۔ اس طریقے کو معلم مرکوز طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے جو معلم مرکوز ہے؟ تو آپ بول سکتے ہیں کہ لیکچر میتھڈ معلم مرکوز ہے، یعنی ٹیچر سینٹرڈ ایجوکیشن ہوتی ہے، ٹیچر سینٹرڈ کہلاتا ہے یہ میتھڈ، ٹیچر سینٹر میتھڈ کہلاتا ہے۔ تو سوال آ سکتے ہیں معلم چست اور طلباء سست، یہ کون سا طریقہ ہے لیکچر میتھڈ؟ دوسرا ہوتا ہے ٹیچر سینٹر یعنی معلم مرکز طریقہ کون سا ہے؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں لیکچر میتھڈ۔ آئیے اس کے بعد اور ایک طریقہ ہے جسے ڈرامائی طریقہ کہتے ہیں۔ عام طور پر زبان کی تدریس اور سماجی علم کی تدریس ڈرامے کے ذریعے کرائی جائے، تو جیسے کہ سماجی علم کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے جسے ہم بادشاہوں کی تاریخ لیتے ہیں، اس میں تاریخ کے واقعات ہوتے ہیں، ان کو ہم اگر ڈرامے سے پیش کرتے ہیں تو اردو ادب میں یہ بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب اس ڈرامائی طریقے پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ زبان کی تدریسی مقاصد کے حصول کے لیے ڈرامہ بہترین ذریعہ ہے۔ کسی بھی زبان کی تدریس کے لیے ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ ڈراموں کے ذریعے بچوں کو ایک گوناگوں مسرت حاصل ہوتی ہے۔ مکالمے ڈرامے کی جان ہوتے ہیں، مکالمے ڈرامے کی جان ہوتے ہیں۔ ڈراموں میں اداکاری کے ذریعے ہر مکالمے اور ہر بات کو پر اثر بنایا جا سکتا ہے۔ اداکاری کے ذریعے ہم اس ڈرامے کو کیا کرتے ہیں؟ پر اثر بنا دیتے ہیں، اس پورے خیال کو مرکزی خیال کے طور پر پیش کرتے ہیں، اثردار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اداکاری کے ذریعے طلباء کو لہجے کے اتار چڑھاؤ پر نظر ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ لہجے کے اتار چڑھاؤ پر اور مکالموں کی ادائیگی کی مہارت دلائی جا سکتی ہے۔ وہ ڈراموں میں پریزنٹ کرنا، کس طرح پریزنٹ کرتا ہے، اس پر نظر ڈال سکتا ہے۔ درسی کتب میں موجود ڈراموں یا مکالموں اسباق کے کمرے جماعت میں ہی کتب کی مدد سے ڈرامے کی شکل دی جاتی ہے۔ اس طرح دلچسپ مشاغل کے ذریعے اسباق میں
بیان کیے جاتے ہیں، مکالمے کو اداکاری کے ذریعے ترتیب دینے کی مشق دی جا سکتی ہے، اور بچوں میں اختراعیت کے جذبے کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مشق کے مرکزی خیال کو آسانی کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے۔ آئیے ڈراموں کی وجہ سے طلباء میں خود اعتمادی کے ساتھ ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارنے کا موقع ملتا ہے، اور مادری زبان کے تئیں لگاؤ پیدا ہوتا ہے،